نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مسافر حاضر ہوا اور اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے عیاں تھا کہ یہ بڑا طویل سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ میرے گھر سے معلوم کریں کہ کوئی کھانے کے لیے اگر کچھ دستیاب ہو۔ جی فردن فردن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں جہاں مقامات پر گھر تھے وہ معلوم کرتا رہا حجرہ اقدس سے، جی لیکن کہیں سے بھی اسے جب راشن دستیاب نہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے ماجرہ پیش کیا۔ تو صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اگر آج کوئی شخص اس مہمان کی کفالت میری دعوت پر کرے گا، اللہ میرے کہنے پر کوئی اگر اس مہمان کی آج رات کے لیے کفالت کرے گا، اس کی ضیافت کرے گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس کی ضیافت کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جو یہاں پر میرے کہنے پر ضیافت کرے گا، میں جنت میں اس کی ضیافت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فوراً کھڑے ہوئے، اپنی خدمات حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے اور جا کر انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے دستیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کوئی زیادہ تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہے، لیکن اگر وہ اتنا کم ہے کہ اگر ہم مہمان کی ضیافت کریں گے تو بچے بھوکے رہیں گے۔ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ادھر ادھر کر دیجئے، اللہ اور جب کھانے کا وقت ہو، کھانا لگا دیا جائے دسترخوان پر، تو مہمان کے سامنے دیے کی روشنی تیز کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا۔ اللہ انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ جب دسترخوان سج گیا تو مہمان کے سامنے انہوں نے دیے کی روشنی تیز کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا اور برتن کھٹکاتے رہے۔ احساس یوں ہوا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تم بھی کھاؤ۔ اللہ انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا، خود بھوکے سو گئے۔ مہمان ساری رات سوتا رہا اور صبح فجر کی نماز کے لیے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آپ اندازہ کیجئے، حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے ہی مسجد میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو طلحہ فضاحک ربی، میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ اللہ وہ اپنی شایان شان کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، جیسی اس کی شان ہے، یعنی کہ وہ ساری رات رحمتیں نازل فرماتا رہا ابو طلحہ تم پر اس وجہ سے کہ تم نے ایک مسکین کی کفالت کی ہے کھانا کھانے کے لیے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص رزق حلال میں سے ایک شخص کو کھانا کھلانے کی کفالت کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہے فضاحک ربی کہ اللہ رب العالمین ساری رات اس پر خوش ہوتا رہا، مسکراتا رہا، تو گویا کہ یعنی کہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہا۔ اور حضرت اسی بات سے